السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی کیا فضیلت ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آخری دو فضیلتوں کے متعلق بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ میرے باتیں اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ سکے اور تاکہ اس کے پڑھنے سے آپ بھی یہ فضیلتیں حاصل کر سکیں۔ سورہ بقرہ کی جو فضائل ہے، احادیث میں سورہ بقرہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی فضیلتیں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی نہیں آتی ہے، تو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ جن ساتھیوں کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ سن کر یاد کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو جن ساتھیوں کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت نہیں آتی، پڑھنا ان کو نہیں آتا، تو سن کر یاد کر لیجئے۔ اب آتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف کہ ان دو آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ان دو آیتوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری ان دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے رات کو، تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت رات کو کرتا ہے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کافی ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہے جو شخص پڑھ لیتا ہے رات کو سونے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو شر سے، آفتوں سے اور طرح طرح کی مضر چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، خواہ وہ مضر انسان ہو یا شیاطین ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرور سے، ان آفات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں جو ہے ضرور پڑھ لیا کرے، اور خصوصاً مکمل جو سورہ بقرہ ہے جو شخص پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں یہ تلاوت ہوتی ہے، یہ سورت پڑھی جاتی ہے، 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس گھر میں شیطان داخل نہ ہو، جس گھر میں جنات داخل نہ ہو، جس گھر میں اس طرح کے شیاطین جب نہ آئے، تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے، بڑے جو ہے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، چھوٹے بڑوں کے تابعدار ہوتے ہیں، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے۔ یہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، ان سب کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ گھر کے اندر شیاطین داخل ہوتے ہیں، لڑاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم گھر میں داخل ہو جایا کریں تو ہمیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کریں۔
اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو اس طرح دعا پڑھ لیا کرے. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس طرح کی دعائیں پڑھا کرے. تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، آپ کے ساتھ پھر جنات شیاطین وغیرہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت ہر تیسرے دن تو کر لیا کرے. روزانہ نہیں کر سکتے تو ہر تیسرے دن ضرور اس کی تلاوت کر لیا کرے. تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت، کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، شرور سے، مصائب سے، آفتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت مسند احمد میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اور اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو ساتویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے، پھر وہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے. اور اسی طرح جو چیز آسمانوں سے نیچے اترتی ہے وہ بھی جو ہے پہلے سدرۃ المنتہا جاتی ہے، پھر وہاں سے جو ہے نیچے لائی جاتی ہے. بہرحال آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی. ایک 5 وقت کی نمازیں، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری یہ جو دو آیتیں ہیں، اور تیسری توحید والوں کی تمام گناہوں کی بخشش. اور اسی طرح مسند احمد میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی ان دو آخری آیتوں کی تلاوت کرتے رہا کرو، اس کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، یعنی مجھے عرش کے نیچے کے خزانوں سے یہ دو آیتیں ملے ہیں، اس کو جو ہے پڑھتے رہا کرو. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے بغیر سو جائے. یہ وہ خزانے ہیں جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں. یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو اور یہ دو آیتیں نہ پڑھتا ہو، آیت الکرسی کی تلاوت نہ کرتا ہو. اور اسی طرح مسلم شریف میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ اچانک ایک دہشتناک بہت بڑے دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دو نور دیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو رات کو سونے سے پہلے آخری دو آیتوں کی تلاوت نہ کرتا ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری دو آیتوں کی تلاوت سونے سے پہلے ضرور کیا کرے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آفتیں اور مصیبتوں سے اور شیاطین کی شر سے، انسانوں کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.